جی، سب سے پہلی بات جو آپ نے چونکہ جو باتیں کی ہیں میں نے لکھی، میں سب کا انشاءاللہ جواب دوں گا، ٹھیک ہے؟ پہلے آپ جی نے بات کی ہے کہ امام بخاری ان کے بہت بڑے امام ہیں، امیر المومنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو نقل کیا، اور ان کا نقل کرنا بڑی بات ہے۔ اس پہ آپ نے بڑا، یہ آپ کا طریقہ رہا ہے، ویسے یہ جتنا آپ نے بیان کیا کلام کیا اس میں آپ کا طریقہ کار ہے کہ آپ بات کو بڑھاتے چڑھاتے ہیں تاکہ سننے والے یہ سمجھے کہ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ حالانکہ آپ بھی جانتے ہیں اور سننے والوں میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو اس بات کو سمجھتے ہوں گے کہ یہ جو آپ نے تعدیل پیش کی ہے کہ وہ بہت بڑے عابد تھے، زاہد تھے، صائم تھے، روزہ دار تھے، بہت سنت کے پابند تھے، امام دار قطنی نے کہا سنت کے پابند تھے، یہ جتنی چیزیں آپ نے بیان کی ہے ان کا حدیث میں تعدیل کے حوالے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ نے آپ کرتے رہے ہیں، میں نے چونکہ آپ کی بات نہیں کاٹی، پتہ آپ کو بھی ہے کہ یہ ان چیزوں سے بندہ جو ہے وہ حدیث میں صحیح ثابت نہیں ہوتا کہ کوئی بہت بڑا نمازی ہے، اگر ایک شخص کا حافظہ خراب ہے، وہ صدوق اگر اس کو صدوق بھی کہا گیا اس کا حافظہ خراب ہو تو وہ جو ہے عبادت گزار نہیں ہو سکتا، یا روزہ دار نہیں ہو سکتا، یا وہ سنت کا پابند نہیں ہو سکتا۔ تو یہ چیزیں جو آپ نے پیش کی ہیں ان کا توثیق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، پہلی بات۔ اور امام بخاری یا کسی امام کا، کسی محدث کا کسی روایت کو نقل کرنا اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ صحیح ہے۔ یہ بھی آپ نے پہلے بھی ایک دو دفعہ اس طرح کیا ہے کہ وہ سننے والے یا کچھ سمجھے کہ یہ امام بخاری نے اگر اس کو نقل کیا تو صحیح ہو گیا۔ جب آپ کے شیخ رضی بیان کرتے ہیں خطبہ ناج البلاغہ میں جو بیان کرتے ہیں، خطبے بیان کرتے ہیں، تو آپ ان میں سے بعض کو جو ہے وہ ضعیف قرار دیتے ہیں، یا اور کچھ روایات ہیں باقی کتابوں میں جن کو آپ ضعیف سمجھتے ہوں گے تو ان کو علماء نے نہیں نقل کیا، ان کو جہلاء نے نقل کیا ہے۔ تو علماء کا نقل کر دینا کچھ روایات کو یا اس کو موضوع نہ کہنا، آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کو تو امام بخاری نے نقل کیا، انہوں نے تو اس کو موضوع یا جعلی نہیں کہا یا ضعیف نہیں کہا، تو ان کا نقل کر دینا علماء کا اس بات پہ دلالت نہیں کرتا کہ وہ ان کے نہیں ہوتی ہے۔ یہ آپ نے جو ہے یہ بھی آپ نے چکر دینے کی کوشش کی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ ابن صلاح سے جو میں نے حوالہ پیش کیا تھا، مقدمہ ابن صلاح سے جو میں نے قاعدہ پیش کیا تھا، آپ نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ کوئی قرآن نہیں ہے جو میں نے بات کی ہے، جو میں نے جو قاعدہ بیان کیا ہے کہ تعدد طرق جو بھی ہیں وہ بھی روایات کو اگر ان میں ضعف ہو، شدید ہو، تو وہ اس کو زائل نہیں کرتے، ضعف کو زائل نہیں کرتے۔ اگر ضعف جو ہے وہ یسیر ہو تو تعدد طرق کو دیکھا جاتا ہے، اور تعدد طرق ہوں تب جا کے وہ زائل ہوتا ہے، اور پھر وہ حدیث جو ہے اصل لذات ہی کے درجے تک آتی ہے۔ آپ نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ کوئی ابن صلاح جو ہے اس کا اجتہاد ہے، یہ کوئی قرآن نہیں ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے۔ تو ابن صلاح نے، حافظ ابن حجر اسقلانی نے، امام شمس الدین ذہبی نے، دیگر محدثین نے جو یہ قاعدہ بیان کیا ہے کہ تعدد طرق سے روایت جو ہے صحیح ہو جاتی ہے، جس کو آپ پچھلی نشست سے بلکہ اس سے بھی پہلے کئی مرتبہ اور آج بھی اور ابھی بھی اس پیریڈ میں آپ نے اس کو جو ہے بار بار بیان کیا، اس کی تسبیح پڑھی ہے تعدد طرق والی، تو یہ کیا قرآن کی آیت ہے؟ کیا یہ حدیث ہے؟ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے؟ ائمہ میں سے کسی کا ہے کہ یہ ابن صلاح کی دوسری بات تو ہے وہ کوئی کلیہ ہی نہیں ہے؟ کیوں وہ آپ کے خلاف جا رہی ہے؟ وہ کلیہ ہی نہیں ہے، وہ کوئی قرآن نہیں ہے، وہ کوئی حدیث نہیں ہے، اور یہ کون سا قرآن ہے، یہ کون سی حدیث ہے جو آپ نے پیش کی ہے؟ تین باتیں ہوگی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ جرا 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 جو میں نے پیش کی تو اس کے بارے میں آپ نے کہا کہ اس کی یہ کوئی اس کا سبب جو ہے بیان کرے۔ آپ نے بولا تھا کہ اس کا جرا یعنی جرا مفسر بیان کرے، اگر جرا مفسر ہوگی تو تب جا کے قبول ہوگی۔ یا یہ جو آپ نے بیان کیا کہ یہ ضعیف الحدیث ہے، یا امام احمد بن حنبل کہتے ہیں مصرف الحدیث ہے، یا امام نسائی نے کہا تھا کہ یہ ضعیف الحدیث ہے، باقی کا جن کا میں نے پیچھے بیان کر دیا، تو آپ نے اس کے بارے میں کہا کہ اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ یہ پھر وہی بات کی جیسا مقدمہ ابن صلاح کی ایک عبارت کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کوئی قرآن حدیث نہیں ہے، اور اپنے طرف جو آ رہی ہے اس کو وہ جو ہے نا لے رہے ہیں، اس کو قبول کر رہے ہیں۔ تو اس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی کوئی سند نہیں ہے، کہ کسی نے کثیر الخطا کہہ دیا، کسی نے حافظہ خراب ہونے کی بات کر دی کہ اس کا حافظہ خراب ہو گیا تھا، آخری عمر میں جو ہے اس کو اختلاط کا شکار ہو گیا تھا، اس کی حدیث ایسی تھی۔ حالانکہ ابن حجر اسقلانی کے میں نے واضح لفظ ان کو پچھلی دفعہ پڑھ کے بتائے ہیں، جن کو انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا، وہ یہ تھے کہ اختلاط جدن، کہ اس کو اختلاط ہو گیا، بہت زیادہ ہو گیا، ولم یتمیز، کہ اس میں تمیز ہی نہیں رہی اس کی حدیث میں جو وہ بیان کرتا تھا۔ کہ جو صدوق راوی ہوتا ہے یا جس کو محدثین صدوق کہتے ہیں، جب وہ بھی روایت کو بیان کرتا ہے اور اگر اس کا حافظہ خراب ہو تو حافظہ خراب ہونے کی وجہ سے ان کی روایت جو ہے وہ صحیح نہیں سمجھی جاتی۔
تو آپ اس کا ضابط ہونا بھی ثابت کریں نا. آپ جو مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو ہے جرا جو ہے بسند پیش کریں اور جرا جو ہے مفسر ہونا پیش کریں اور اس کا اختلاط جو ہے بسند پیش کریں, تو آپ اس کی تعدیل جو ہے آپ اس کی تعدیل کی بھی سند پیش کریں. آپ ہی کریں نا, ہم سے آپ سند مانگتے ہیں تو آپ کیوں نہیں سند سے پیش کرتے. یہ جو روایت ہے یہ جو اس کی آپ نے پیش کی کہ یہ ہے لفظ آپ نے بولا تھا جی بات کریں جی میں 1 منٹ کو دیکھ رہا ہوں, میں نے جملہ لکھا ہے. جی آپ نے جو اس کی توثیق کے بارے میں بات کی ہے, اولا تو آپ نے اس کی توثیق نہیں ثابت کی. آپ نے ایک بخاری کا آپ کو حوالہ جو دیا اس پر میں آگے بات کرتا ہوں. لیکن یہ جو جتنی آپ نے باتیں کی ہیں کہ سنت کا پابند تھا, سائن تھا, عابد تھا, زاہد تھا, فلاں نے دیکھا ان کو وہ بڑا حدیث کو نہیں جھٹلاتا تھا, یہ ساری باتیں جو ہیں توثیق سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ ان کو توثیق ہی سمجھتے ہیں تو آپ نے ان کی کون سی سند بیان کی, کون سی سند ہے ان کی کہ وہ ایسا تھا. آپ نے کہا کہ ان کو فلاں کو کیسے پتہ چل گیا کہ یہ ایسے تھا. تو یہ ہمارے ہاں اگر آپ ہمارا قانون جو ہے, ہمارے قواعد, ہمارے اصول, محدثین کے اصول, اہل سنت کے اصول, اہل سنت کی کتابوں سے آپ بات پیش کرتے ہیں, تو یہ سب کو اہل سنت کو بھی پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے, یہ نہیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے. لیکن آپ کا چونکہ جب آپ پھنس جاتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ چکر دیں, تو آپ کہتے ہیں کہ جی یہ اس کی جو ہے سند پیش کر دیں, اس کے لیے جرا مفسر پیش کر دیں. تو آپ اس کی تعدیل آپ نے پیش کی ہے کہ اس کی تعدیل جو ہے اس کی یہ سند ہے, اس کی یہ تعدیل ہے اور اس کی یہ سند ہے. یہ ان کا کہنا ان محدثین کا کہ یہ جو ہے اختلاط کا شکار ہو گیا تھا. 1 منٹ میں سامنے کر لوں. امام ابن حجر اسقلانی نے کہا اور امام ابن حبان نے کہا میزان الاعتدال کے اندر, اور امام بہقی نے اس کو ضعیف کہا, یا جتنے علماء نے اس کے اوپر جرح کی ہے, ان جرح کے متعلق تو آپ سند مانگ رہے ہیں, لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں آپ ان کے متعلق کون سی سند پیش کر چکے ہیں کہ یہ سند کے ساتھ بات ثابت ہے کہ یہ آدمی ثقہ تھا اور یہ بالکل کوئی ضعیف نہیں تھا, تو آپ نے اس پر نہیں پیش کی. اس کے بعد آپ نے کہا کہ بخاری کے رجال میں سے ہے. آپ نے کہا جی بخاری کے رجال میں سے. بخاری کے رجال سے پہلے میں یہاں یہ بات بھی کرتے چلوں تاکہ یہ بات رہ نہ جائے, اور یہ بات آپ نے نوٹ کر لینی ہے کہ لیس بن, آپ نے کہا کہ جی اس مرتبہ لیس بن سلیم کی بات صرف لے کے آئے, صرف لیس بن سلیم کی بات نہیں ہے, کیونکہ میں نے ایک نشست میں سب باتوں کو نہیں دہرایا, سب باتیں ایک نشست میں نہیں آتی, ابھی اور بھی رہتی ہیں, ان میں سے ایک کرنے لگا. وہ یہ ہے لیس بن سلیم سے جو اوپر خرابی ہے, ابھی محمد ایک جگہ آ رہا ہے اور غالباً ایک جگہ ابھی بکر نام ہے, تو ان کی بھی تعین و توثیق آپ کو ثابت کرنی پڑے گی. یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ لیس تو جو ہے بالفرض, یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ لیس جو ہے وہ ثقہ ہے یا اس کی توثیق ثابت ہوگی یا اپنی تعدیل ثابت کر دی ہے, نہیں. اگر بالفرض اس کی تعدیل ثابت بھی ہو جائے, پھر بھی جو اوپر کے جو راوی ہیں ان کی توثیق آپ کو ثابت کرنی پڑے گی. پھر اس کے بعد آپ نے یہ کہا کہ یہ تعدد طرق جو ہیں یہ ثابت ہو گئے ہیں, اگرچہ یہ ان میں جو ہے لیس سے اوپر جو ہے ایک ہی سند ہے, لیس جو ہے لیس سے اوپر ایک ہی لیس کی وجہ سے ایک ہی طرق ہے. تو یہ میں نے پہلی بات کی تھی کہ یہ لیس کا ہی طرق ہے, یہ ایک ہی طرق ہے. لیس اختلاط کی وجہ سے, اضطراب کی وجہ سے کبھی کسی کا نام لیتا ہے, کبھی کسی کا نام لیتا ہے, کبھی کچھ کہتا ہے, کبھی کچھ کہتا ہے, مگر نہ جو ہے یہ ایک ہی طرق ہے. یہ متعدد طرق کا رونا, جتنے لوگوں نے اس پہ رویا ہے یا آپ نے بات کی ہے, یہ سب غلط ہے. یہ تعدد طرق نہیں ہے, یہ ایک ہی ہے. اور اس کی حالت یہ ہے کہ وہ اس طرح ضعیف ہے کہ امام ابن حجر اسقلانی نے اس کے بارے میں کہا کہ اس کو اس طرح کا شدید اختلاط ہو گیا تھا کہ اس کی حدیثیں جو ہیں ترک کر دی گئی ہیں, چھوڑ دی گئی ہیں, اور ابن حبان نے بھی یہی بات کی ہے. لیکن اب کیا بات ہے کہ جب آپ کی مرضی کا جو راوی ہو تو ابن حبان اگر اس کو الثقات کے اندر نقل کر دے, جیسے کہ میمون الکندی کے بارے میں آپ نے بات کی تھی, اگر میمون الکندی کو صرف ذکر کر دے ابن حبان تو آپ کہتے ہیں ثقہ ثابت ہو گیا, آپ کی ریکارڈنگ موجود ہے, ٹھیک ہے. آپ بدل جائیں, بے شک آپ ہم سے کہیں کہ اس کی سند لائیں, کوئی کہتا ہے اختلاط ہے تو سند لائیں, اگر کوئی کہتا ہے ضعیف ہے تو سند لائیں, اگر بہقی کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے تو سند لائیں. تو آپ نے کتنی سندیں پیش کی ہیں جن کی آپ نے توثیق ثابت کی, حالانکہ اس کی توثیق ہی ثابت نہیں ہے. تو اب آ جاتے ہیں جی بخاری والی بات کی طرف. یہ تعین آپ نے ان کی پیش کرنی اوپر والے راویوں کی. بخاری کے رجال میں سے ہے, آپ نے کہا یہ اس مرتبہ بھی اور پہلے بھی ایک مرتبہ انہوں نے یہی کہا یاری صاحب نے
کہ بخاری کے رجال اور مسلم کے رجال جو ہیں وہ صحیح ہیں، اور اگر بخاری مسلم میں وہ راوی آ جاتا ہے تو اس کی ثقات جو ہے وہ خود بخود ہی ثابت ہو جاتی ہے، وہ ثقہ ثابت ہو جاتا ہے، اس کی تعدیل خود ثابت ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ بھی میں پھر کہوں گا کہ یہ بھی ایک جو ہے نا چکر ہے، اس لیے کہ امام بخاری یا امام مسلم جو ہے بعض روات سے وہ روایت لیتے ہیں مطابعت میں لیتے ہیں، تعلیقاً بھی وہ روایت نقل کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پیش نظر بہت ساری سندیں ہوتی ہیں، اور اس میں سے پھر وہ اس کو مطابعت میں لے لیتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ روایت صحیح ہوتی ہے کہ اس کی کوئی اور سند بھی ہوتی ہے جس وجہ سے وہ روایت صحیح ہوتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ لیس کی وجہ سے وہ روایت صحیح ہو گئی ہے، یا لیس کا نام، لیس بن ابی سلیم کا نام الکوفی کا بخاری میں آ گیا تو وہ صحیح ثابت ہو گیا، ثقہ بن گیا جی آپ کے۔ یہ بھی جو جاننے والے ہیں، سننے والے ہیں، ویسے بھی جانتے ہیں، اور یاری صاحب بھی جانتے ہیں، یاری صاحب کو بھی پتا ہے کہ مطابعت میں بخاری مسلم روایات لیتے ہیں اور ان کا یہ حال ہوتا ہے، یہ سب کو پتا ہے۔ یہ جو تصویر کا آپ ایک رخ دکھاتے ہیں نا کہ بخاری میں آ گیا، دوسرا بھی دکھا دیا کریں، دوسرا بھی بتا دیا کریں لوگوں کو کہ یہ جو ہے اس چکر میں نہ رہنا، بلکہ بخاری ایسا بھی کرتا ہے، مسلم ایسا بھی کرتا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کی بات کا جواب دے دیا، اور آخر میں چونکہ آپ نے یہ بات بار بار دہرائی تھی اپنے بیان میں، تو یہ میرا ایک سوال اس کے ساتھ آپ ایڈ کر لیں کہ یہ بتائیے کہ جو خلافت، جو امامت ائمہ اہل بیت کی منصوص نہیں سمجھتا، آپ اس کو مسلمان سمجھتے ہیں یا کافر سمجھتے ہیں؟ یہ بتا دیجئے گا، یا امام منصوص کی امامت کا انکار کرے آپ اس کو کافر سمجھتے ہیں یا آپ اس کو مسلمان سمجھتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے تو خلافت کا پیچھے ظالم کو عہدہ نہیں ملتا آپ نے کہا ہے، تو یہ ساتھ اس کا لگے ہاتھ ہوں، بس ہاں نہ میں جواب دے دیجیے جی۔ یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہوں نے کہا کہ جنہوں نے شہادت دی ہے کہ یہ صائم تھے، نمازی تھے اور روزے رکھنے والے تھے، تو یہ توثیق پہ دلالت نہیں کرتی۔ لیکن ٹھیک ہے، اس بات ایک حد تک صحیح ہے، لیکن ان کی تعریف ہے۔ ایک عالم کے متعلق جب کہا جاتا ہے کہ اپنے زمانے میں سب سے بڑے زاہد تھے، سب سے بڑے روزے دار تھے، سب سے بڑے نمازی آدمی تھے، تو ان کی تعریف ہے، یعنی دیکھنے والا جو شخص شہادت دے رہا ہے اس کے نزدیک اس کی خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں، اس کی برائیاں اس کے نظر میں نہیں ہیں۔ اور وہ جب وہ کہتا ہے کہ اعلم اہل الکوفۃ بالمناسک، آپ نے وہ تو بالکل نظر انداز کر دیا اتنی شہادتیں، کہ اس نے شہادت دی کہ اپنے زمانے میں علم کے مرکز میں سب سے بڑا جو نماز کے احادیث جانتا تھا، روزے کے احادیث جانتا تھا، صوم و زکوٰۃ کے احادیث جانتا تھا، سب سے بڑا عالم یہی تھا۔ تو یہ تو واضح طور پر ہے کہ ایک شخص کو آپ مثلا کہتے ہیں کہ فلانی کوفہ شہر میں جہاں پہ وہ محدثین کا گڑھ ہے، وہاں اس زمانے میں سب سے بڑا گڑھ ہے، تو ان سب کا شیخ ہے، شیخوخہ بذاتہ و بنفسہ۔ جب آپ ایک شخص کو کہتے ہیں کہ عالم، حدیث کا بہت بڑا عالم ہے، یہ بہت ذات خود توثیق ہے، اور بہترین توثیقات میں سے یہ توثیق ہے کہ آپ ایک شخص کو اس کے لیے شیخ الحدیث ہونا ثابت کریں۔ جب ثابت ہو گیا کہ شیخ الحدیث ہے، نہ شیخ الحدیث ہے، زمانے کا سب سے بڑا شیخ الحدیث ہے، تو واضح بات ہے کہ یہ جلیل ترین توثیقات میں سے توثیق ہے۔ آپ نے کہا کہ علماء جب اپنے کتب میں نقل کرتے ہیں تو یہ تصحیح پہ دلالت نہیں کرتی، جیسے کہ شریف رضی نے بھی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ یہ اس بات میں بڑا فرق ہے۔ اگر ایک ایسا عالم ہے کہ وہ معتبر عالم ہے، وہ ضعیف حدیث نقل نہیں کرتا، وہ اپنی کتابوں میں نقل کرتا ہے، اس حدیث پہ اعتبار کرتا ہے، وہ اس حدیث نقل کرتا ہے، اس پہ اعتبار کرتا ہے، تو پھر اس حدیث کی بہت بڑی وہ بن جاتی ہے، اعتبار بن جاتا ہے۔ کتاب بخاری میں بخاری نے ذمہ لیا ہے کہ اس کی سب احادیث صحیح ہیں۔ کتاب ادب مفرد میں ایسا ذمہ نہیں لیا ہے، لیکن اس کے باوجود بخاری کا ایک وزن ہے، بخاری کے ایک جلالت قدر ہے آپ لوگوں کے نزدیک۔ جب وہ ایک حدیث نقل کرتا ہے تو پھر آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حدیث جھوٹی ہے، اس بذات خود کہ بخاری نے نقل کیا ہے اور کسی ہدف کے لیے نقل کیا ہے، تو اس حدیث کا وزن بڑھ جاتا ہے اس بات سے۔ لیکن ایک ایسی کتاب مثلا جو شخص محدث ہے ہی نہیں، وہ مثلا شریف رضی کی طرح، وہ اپنی کتاب میں کوئی حدیث نقل کرتا ہے، اس کا طریق بھی نہیں معلوم، سند بھی نہیں معلوم کہاں سے اس نے لے لیا، تو اس میں بڑا فرق ہے۔ آپ ان دونوں کا خلط کر رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ کہ اگر ایک حدیث ایک طریق سے آ جائے ضعیف، دوسرے بھی طریق اس کے ساتھ ضعیف ہو، تو یہ اس کے ضعف کو رد نہیں کرتا، یہ ابن صلاح کا اجتہاد ہے، ٹھیک ہے نا، ابن صلاح کا اجتہاد ہے، اس سے کوئی توافق کرنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن دوسری بات کہ تعدد طرق، ایک ہی حدیث متعدد طرق سے آتے ہیں اور علماء کبار اس کو نقل کرتے ہیں، تو یہ ایک عقلانی شے ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی کوئی حدیث روایت نہیں ہے، لیکن یہ ایک عقلائی شے ہے،
ایک تعدد طرق جب بن جاتا ہے، متعدد لوگ اس کو نقل کرتے ہیں، یہ اگر کسی کا اجتہاد یا ہو یا نہ ہو، یہ ایک ایسی بات ہے کہ ایک کوئی بھی آپ فرد سے آپ مراجعہ کریں ہماری زندگی میں، اگر کوئی 2-3 آدمی ہمیں ایک ہی بات بتائیں، مثلا ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ پاکستان میں اسلام آباد میں مثلا وہاں پہ افراتفری ہے، دوسرا بھی آ کے کہتا ہے ہم اسلام آباد سے آ گئے، وہاں پہ کیا ہوا، اسلام آباد میں ہم نے دیکھا وہاں پہ فساد ہو رہے ہیں، ہنگامے ہو رہے ہیں، تیسرا بھی آگے وہی کہہ رہا ہے، تو ہمیں اس کی تصحیح کرنا ہوگا۔ اگر ایک ہی آدمی کہہ دے، وہ آدمی مثلا ہے بھی مثلا کوئی ثقہ آدمی نہیں ہے، شاید ہم اس کی بات میں شک ہو، یا آدمی مثلا جھوٹا بھی ہے، کبھی جھوٹ بھی بولتا ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا، تو یہ آ کے ہمیں کہہ دیتا ہے کہ بھئی اسلام آباد میں نے دیکھا وہاں پہ بہت ہنگامے ہو رہے ہیں، تو اس کی بات پہ ہم اعتبار نہیں کریں گے۔ لیکن جب 2-3 آدمی کہیں گے نا، 2-3 آدمی کہیں گے تو پھر اگرچہ وہ سب بذات خود کیا ہوں، بذات خود نمازی نہیں ہوں، تو وہ اتنے ثقہ نہیں ہے کہ اتنے ہم ان کو جانتے بھی ہیں کہ کیسے لوگ ہیں، لیکن ہم نے 2-3 لوگوں سے سنا تو انسان اعتبار کر لیتا ہے کہ بھئی یہ سب اگر کہہ رہے ہیں تو اس بات کا کوئی ہوگا کہ اسلام آباد میں کوئی چکر ہوا ہوگا۔ تو یہ اچھا، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات جو ہے ایک اجتہاد نہیں ہے، یہ ایک سنت ہے، ایک طریقہ کار ہے کہ ہم اپنی زندگی میں روزانہ اپنی زندگی میں اس طریقہ کار پہ سب لوگ کافر مسلمان اس طریقہ کار پہ عمل کرتے ہیں کہ اگر ایک ہی بات متعدد طرق سے آ جائے تو اس کو اعتبار دیتے ہیں۔ اچھا، آپ کہتے ہیں ضابط ہونا ثابت کریں، تعدیل کی سند پیش کریں۔ دیکھیں میں نے آپ کو دکھائی نا، سند کے ساتھ دکھایا آپ کو کہ یحییٰ بن معین نے کہا کہ یہ اس کی حدیث میں کوئی ضعف نہیں ہے، میں نے دکھایا آپ کو 3-4 وہ دکھایا ان لوگوں کے لیے۔ اور تعدیل کے لیے سند نہیں مانگا جاتا، تعدیل کے لیے کہ مثلا کوئی کہہ دے، کوئی شہادت دے دے کہ یہ مثلا فلانی شخص عادل ہے، فلانی شخص ثقہ ہے، اس کے لیے کوئی علماء کے پاس ایسا قاعدہ نہیں کہ اس کی سند مانگی جائے۔ لیکن حافظ ابن حجر کی وفات کب ہے آپ کو پتہ؟ حافظ ابن حجر کی وفات، انہوں نے یہ جملہ نقل کیا حافظ ابن حجر سے، اختلط جدا ولم يتمیز۔ ابن حجر نے کہا کہ یہ مختلط ہو گیا تھا اور اس کے حدیث میں تمیز نہیں تھا۔ تو یہ ابن حجر کا جو ہے، یہ ابن حجر کا وفات کب ہے؟ سن 852، 852 میں اس کی وفات ہے۔ سلیم لیث ابن ابی سلیم کی وفات ہے سن 143، یعنی 610 سال کے بعد، 600 سال کے بعد یا 700 سال کے بعد، بلے 700 سال کے بعد ایک شخص ابن حجر کہتا ہے یہ مختلط ہو گئے اور سند وغیرہ کوئی پیش نہیں کرتا۔ تو ہمیں حق ہے کہ ہم پوچھیں کہ یا یحییٰ بن معین جو اس سے قریب العہد ہے، یحییٰ بن معین بہت قریب العہد ہے کس سے؟ لیث ابن ابی سلیم سے۔ یحییٰ بن معین کی وفات کب ہوگی؟ سنہ 200 210 220 اس طرح ہوگی، ابھی مجھے ذہن میں نہیں ہے، بس اسی طرح کچھ ہوگا۔ یحییٰ بن معین وہ قریب العہد ہے، وہ کہتا ہے اس کی حدیث میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ ابن حجر کہتا ہے کہ اس کا حافظہ خراب ہو گیا تھا۔ تو ہم کس کی بات مان لیں؟ وہ شخص جو قریب العہد ہے اس کی بات مان لیں، یا وہ شخص جو دور ہے اس سے؟ ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اجلی جو وہ قریب العہد ہے، متوفا ہے سنہ 261 میں، بھلے اس نے کہا کہ اجلی نے کہا 261، بخاری اور مسلم کے زمانے کا آدمی ہے، اس نے کہا جائز الحدیث، ایک دفعہ اس نے کہا، دوسری دفعہ اس نے کہا کہ لا باس بھی، اس میں اشکال نہیں ہے، اس میں کوئی ضعف نہیں ہے، اس نے اس کی حدیث کی تصحیح کر دی ہے، اس کی حدیث کی تقویت اور تائید کیا۔ تو اگر واقعا وہ مختلط تھا تو یہ لوگوں کی بات غلط ہے کہ یہ کہتے ہیں جائز الحدیث ہے اور لا باس بھی۔ اسماء الثقات میں ہم نے آپ کو دکھایا کہ ابن شاہین نے کہا کہ یہ ثقہ بھی ہے اور صدوق بھی ہے، ثقہ بھی ہے، ثقہ ہے، مورد اطمینان ہے۔ اگر ایک شخص کا حافظہ ہی گڑبڑ ہو گیا تو کیسے وہ ثقہ ہو سکتا؟ ٹھیک ہے نا۔ تو یہ شہادتیں، ابن حجر کی وہ شہادت یا کوئی بھی دوسری شخص شہادت دے، اس کو جھٹلاتا ہے کہ وہ یہ جو ہے گڑبڑ ہو گیا تھا، اس کے حافظے میں وہ مختلط ہو گیا تھا، اس کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ حدیث کس کی ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ اگر اختلاط بھی ہوا ہو نا، اختلاط اس کی سند میں ہو سکتا ہے، الفاظ میں کیسے وہ اختلاط کر سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے یہ جملے فرمائے؟ ٹھیک ہے نا، وہ اختلاط ہوا ہوگا۔ اگر آپ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ آپ کی احادیث کتب سے منقول نہیں ہیں، سب حافظوں سے منقول ہے نا، اتنے زیادہ واسطے ہیں، بخاری نقل کرتا ہے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اغلب 6 واسطے ہوتے ہیں، اور ان لوگوں نے سب حافظے سے نقل کیا ہے، سنی باتیں کہ فلانے نے اس سے سنا، فلانے نے اس سے سنا، تو پھر اور ان میں سے بعض مثلا جن کے حافظے خراب تھے ان سے نقل نہیں کیا ہے، تو پھر اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ جب واسطے بڑھ جاتے ہیں
یہ ہم جانتے ہیں اچھی طرح. آپ اپنی زندگی میں اس کو ٹیسٹ کریں. واسطے جب بڑھ جاتے ہیں، ایک واسطے کے ساتھ اگر کوئی نقل کرے نا کہ میں نے اپنے ابا جان سے سنا انہوں نے یہ فرمایا تھا، تو پھر اطمینان آ جاتا ہے. لیکن جب واسطے 3 4 5 6 ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اس کی عقلاء کے نزدیک اس بات کی اہمیت نہیں رہتی، اس بات کی وہ ویلیو نہیں رہتی، اور یہ پوری آپ اپنی سنت کو ضعیف بنا رہے ہیں اس بات سے. ٹھیک ہے نا. اچھا، تو الحمدللہ رب العالمین. اس کے علاوہ حافظ ابو الحسن دار قطنی نے کہا کہ یہ صاحب سنہ ہے، یہ علم حدیث کا حامل ہے، اور اس نے فرمایا کہ اس میں اشکال نہیں ہے. صرف علماء نے صرف یہ اشکال کیا تھا کہ اس نے مجاہد، عطا اور طاؤس کے حدیث میں جمع کیا، صرف یہ اشکال کیا تھا. اگر اختلاط ہوتا اس میں، حافظ ابو الحسن دار قطنی جو بہت قریب العہد ہے اس سے، زمانہ اس کا قریب ہے، تو وہ اس کو ذکر کرنا ضروری سمجھتا کہ حفاظ نے اس پہ انکار کیا ہے کہ یہ مختلط تھا. ٹھیک ہے نا. اچھا، اب آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہے رجال بخاری و مسلم میں سے ایسے ہیں کہ ان کی حدیث جو ہے اصول میں نہیں ہے. میں آپ کی بات مانتا ہوں. بعض لوگوں نے کہا کہ اس کی حدیث اصول میں نہیں ہے، اس کی حدیث مقرون بحدیث لوگ ہیں. ابھی میں نے دیکھا تھا کہ لیس کی حدیث جو ہے بخاری مسلم میں مقرون ہے یا اصول میں سے، لیکن دیکھنا ہوگا وہ. لیکن بہرحال آپ کے علماء نے اس کو ذکر کیا ہے رجال بخاری اور مسلم میں. تو اس حدیث کے الحمدللہ رب العالمین، لیث ابن ابی سلیم کے متعلق آپ نے جو کہا ہے کہ یہ شخص ضعیف ہے، تو ہم نے آپ کو دکھا دیا کہ یہ شخص ضعیف نہیں ہے، اوعیت العلم میں سے ہے، اور یہ جو ہے ثقہ ہے الحمدللہ. اور یہ اس بات کے باوجود کہ آپ کے علماء اتنے متعصب ہوتے ہیں کہ ابو بکر عمر کے متعین نقل نہ کیے جائیں، تو اس نے نقل کیا ہے. اصلاً اس حدیث کا اصل ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ ثابت ہو گیا. اور مزید کچھ ہے مولوی صاحب؟ اب انہوں نے سوال کیا ہے کہ کیا کوئی شخص مسلمان ہے یا نہیں ہے جو امامت کا انکار کرے. ہمارے نزدیک اگر ایک شخص حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کے لیے ثابت ہے پھر بھی اس کو انکار کرتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتا، تو بھلی اور اس کو جھٹلاتا ہے، تو وہ بلا شک بلا رائب وہ صرف امامت کے مسئلے پر نہیں ہے، ہر مسئلے پر وہ کافر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے امامت کے مسئلے پہ اس کو ان کا حدیث ہو، چاہے روزہ نماز کسی بھی مسئلے پر ہو، اگر حدیث ثابت ہو جاتا ہے اس کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہوتا ہے. لیکن جس شخص کے لیے ثابت نہیں ہے حدیث، یہاں جس شخص کے لیے ثابت نہیں ہے مثلا وہ اس کو اعتماد نہیں ہے. 12 اماموں کے بارے میں بولا ہے. اب 12 اماموں کے چاہے 12 اماموں کے متعلق ہو، اس کے لیے ثابت نہیں ہے، 12 اماموں کی امامت ثابت نہیں ہے، تو وہ مسلمان ہے ہمارے نزدیک، کافر نہیں ہے. لیکن اگر ثابت ہے اور انکار کرتا ہے تو اس کے کفر میں شک نہیں ہے. اگر ایک شخص جاہل ہے، نہیں جانتا، اس کے لیے ثابت نہیں ہے، وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا، شیعہ یہ کہتے ہیں، بھائی شیعہ روایت نقل کرتے ہیں، شاید وہ روایت ضعیف ہے، ہم مجھے اعتبار نہیں ہے، تو پھر وہ مسلمان ہے ہمارے نزدیک. ٹھیک ہے نا. نہیں عالم بھی ہو تو پھر اگر جانتا ہے حق ہے. دیکھیں علماء، یہ بات نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص عالم ہے وہ سب کچھ جانتا ہے. علماء میں سے بہت ساری چیزیں ہیں کہ وہ ایک بات ان کو نہیں معلوم. ٹھیک ہے نا. 12 اماموں کی امامت اس کے ذہن میں شبہہ ہے یا نہیں جانتا، تو اگر اس نے تحقیق نہیں کی ہے تو پھر بھی اس ملامت ہے، کیونکہ عالم کا کام ہے تحقیق کرنا. عالم اپنے آپ کو نہیں چھڑا سکتا کہ میں نے تحقیق نہیں کی، نہیں، اس کو تحقیق کی اس پہ واجب ہے. عالم پہ گرفت شدید ہے. لیکن اگر ایک شخص کو پتہ ہے یا اس کو پتہ ہے یا اس کو پتہ چل سکتا ہے لیکن وہ تحقیق نہیں کرتا، اس کو پرواہ نہیں ہوتی، چھوڑو کیا بات ہے، ہم نہیں کرتے تحقیق، تو بلا شک بلا رائب ایسا شخص جو ہے دنیا میں تو مسلمان ہے، دنیا میں وہ بالکل مسلمان ہے. دنیا میں یعنی اگر وہ مر جائے تو اس کے جنازے کو غسل دینا ہوگا، اس کو دفن کرنا ہوگا، اس پہ نماز پڑھنا ہوگا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی ابن ابی سلول کے ساتھ کیا. وہ تو پکا منافق تھا، مسلمانوں جیسے برتاؤ کیا تھا اس کے ساتھ، کیونکہ وہ ظاہر میں اسلام کا انکار نہیں کرتا تھا. نماز پڑھایا اس کو، دفن کیا، اس کے قبر میں اپنا لباس دے دیا کفن کے لیے. تو ایسا شخص دنیا میں مسلمان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو ٹکراتا ہے امامت میں، یعنی اگر وہ مر جائے تو اس کو مسلمانوں جیسا اس کے ساتھ برتاؤ کرنا ہوگا. اگر اس کا باپ مرتا ہے تو اس کو میراث ملے گا، تو اس پہ کافر کے احکام جاری نہیں ہوں گے، لیکن وہ ہے ہی کافر ہے.
حقیقت میں آخرت میں وہ کافر ہے. لیکن اگر ایک شخص نہیں جانتا، ایک شخص جو اس کو پتہ نہیں ہے، بھئی وہ اس کے لیے تحقیق بھی ممکن نہیں ہے، نہ جانتا ہے نہ ممکن ہے، تو پھر وہ دنیا میں بھی مسلمان ہے، آخرت میں بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا امر اللہ کے لیے ہاتھ میں ہے. اللہ چاہے اس کو جنت میں لے کے جائے، مغفرت کرے اس کی، اللہ چاہے اس کو جہنم میں جائے، اس کے گناہوں پر وہ اللہ کے ہاتھ میں.